एक इंसान का कत्ल, ख़्वाह वो बेगुनाह हो या जिस भी कैटेगरी में हो, उसके लॉसेस क्या होते हैं कि वो शादी करता, अपनी लाइफ स्पेंड करता, उसके बच्चे होते, उसकी नस्ल आगे चलती, फिर उनके बच्चे होते, उनकी नस्ल चलती, फिर उनके बच्चे होते, फिर उनकी नस्ल चलती, फिर उनके बच्चे होते, फिर उनकी नस्ल चलती, दुनिया का निज़ाम चलता, अबद से लेकर आज तक, अज़ल से लेकर आज तक और अबद तक, अज़ल से अबद तक, अज़ल से अबद तक ये दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। तो आपने एक इंसान को कत्ल करके रब के जो मुकर्ररा वक्त है, एक तो उसमें मुदाखलत कर दी कि रब ने हर इंसान का एक मुकर्ररा वक्त तय किया हुआ है दुनिया से जाने का। ठीक है, तो आपने तो एक तो उसकी रब के अम, जो है ना अमर में मुदाखलत कर दी। रब के मुकर्रर करदा हर इंसान का वक्त, उसने हर ज़िंदगी का वक्त तय किया हुआ है, दुनिया में आने वाली हर ज़िंदगी का उसने वक्त तय किया हुआ है, आपने मुदाखलत कर दी उसको किल करके, क्योंकि जान लेने का इख्तियार सिर्फ जो है रब के मुकर्रर वक्त का है, आपके पास नहीं है बहैसियत इंसान। जब आप किसी को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, तो आपने उसकी सारी फ्यूचर जनरेशन को ख़त्म कर दिया जो उससे पैदा होना थी। एक जवान लड़का किल हो जाता है बाज़ार में या किसी झगड़े में या किसी दुश्मनी में या किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसकी क़यामत तक आने वाली जो उससे ब्रीडिंग करने वाली नस्लें थी वो ख़त्म हो गईं। और नुकसान ये हुआ कि आपने अपने लिए वबाल क्रिएट कर लिया। आपने एक इंसान को, कुरान पाक में रब ही फरमाता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, बेगुनाह इंसान को, उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। लेकिन आज दिन तक पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा लें, जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कोई बयान नहीं कर सका, ना बता सका है, ना कोई मुफस्सिर, ना कोई और, कि आपने फ्यूचर जनरेशन्स उसकी ब्लॉक कर दी उसकी मौत के साथ, उसको कत्ल करके। लिहाजा ज़िंदगी की कीमत होती है, ज़िंदगी अहम होती है। वो इंसान कितने लोगों का सहारा था ये आपको मालूम नहीं। वो इंसान नाकारा भी होना दुनिया वालों के किसी काम का नहीं है, फिर भी वो कीमती है। और हो सकता है वो इंसान, आप उसे उजलत में या आप उसे गुमराही में, या आप अवेयर ही नहीं है कि इंसान की अहमियत और कीमत क्या है, अहमियत और ताकत क्या है, अहमियत उसकी सोच क्या है, और कितना इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, कितना दानिश्वर इंसान है। अगर आप उजलत में किसी के बहकावे में आकर उसका नुकसान कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं, तो कितने अरब लोग दुनिया के उसकी बेस्ट थॉट्स से महरूम हो गए, उसकी बेस्ट सोच से महरूम हो गए, उसके नॉलेज से महरूम हो गए, उसकी तालीम से महरूम हो गए, उसकी एजुकेशन से महरूम हो गए, उसकी उसकी हर वो ज़िंदगी का अमल जिससे इंसान और दुनिया को फ़ायदा पहुंच सकता था, उससे महरूम हो गए। तो आपने ये कितना बड़ा जुल्म कर दिया। और रब कहता है कि मैं ज़ालिमों के साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा जब वो मेरे दरबार में आकर पहुँचेंगे रोज़े महशर। उनके लिए मेरे तख्त का साया तो बहुत दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेंगे। कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। कत्ल इंसान का बहुत बड़ा जुल्म है, कि कत्ल किसी जानवर का जो हलाल जानवर है, जो फ़ायदा दे रहा है दुनिया वालों को, उस जानवर का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म है। किसी ऐसे परिंदे का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म है जिसकी चहचहाट, या जिन परिंदों की चहचहाट इंसानों को सुकून प्रोवाइड करती है। ये रब ने बनाई हैं, आपको किसने इख्तियार दिया कि इनको कत्ल करो? ये रब ने इस कायनात की रौनक बनाई है, आपको किसने इख्तियार दिया कि इस रौनक को बेरौनक कर दो? रब ने आपको दुनिया में नायब बनाया है। आप प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ हैं, आप किंग हैं, आप आर्मी चीफ हैं, आप इंटेलिजेंस चीफ हैं, आप एयर चीफ हैं, आप दुनिया का कोई भी ओहदा हो आपके पास ताकतवर, आप सब के सब नायब हैं। नायब मीन्स कि रब ने जो है वो दुनिया का निज़ाम परफेक्ट रखने के लिए आपको ओहदे के अंडर रहते हुए बेस्ट सर्व करने का मौका दिया है। इंसान की ज़िंदगी हो या दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी ज़िंदगी हो, ठीक
ٹھیک ہے، اور اسپیشلی میں نے جو آپ کو کہا کہ حلال ملک پرووائڈیڈ جانور جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا کلنگ بھی الاؤ نہیں ہونا چاہیے بالکل، کیونکہ کئی فائدے دیتے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے، اجتماعی طور پہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور کسی بھی حلال چیز کو نقصان نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہاں، فوڈ کی ضرورت پوری کرنی ہو تو وہ مچھلی ہے، آبی جانور ہے، آبی آ، مخلوق ہے، پانی کی مخلوق ہے، تو اس کو یوز کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی بریڈنگ بہت زیادہ ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں انڈے دیتی ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آگے اس کی ریجنریشن ہے۔ لیکن جو حلال جانور ہوتے ہیں وہ ایک بچہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ان کی آ، جو آ، دنیا سے ان کا خاتمہ جو کیا جا رہا ہے، یا جو سازشیں چل رہی ہیں، کیا یہ کس نے کیا کہ آپ لوگ ان کی جان لیں؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو انسانوں کی فکر بالکل نہیں ہے کہ کتنے لاکھ لوگ ان جانوروں کے دودھ پر ڈیپینڈنٹ ہے نا، ان جانوروں کے دودھ پہ، حلال ملک پرووائڈڈ جانوروں کے دودھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ جن ماؤں کو کوئی بیماری ہے، ان کا دودھ خشک ہے، نہیں پرووائڈ کر سکتی ہیں اپنے بیبیز کو، تو ان بیبیز کی آگے جو آگے ان کا جو زندگی کی اسٹیبلٹی یا زندگی کے چلنے کا جو سسٹم ہے، وہ سارا اس دودھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور ہم کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور اس ملک میں انسان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اس دنیا میں انسان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ انسان بہت قیمتی چیز ہے، اشرف المخلوقات ہے، رب نے سب سے خوبصورت چیز جو دنیا میں بنائی وہ انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کوئی بھی بے فائدہ اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا، نہ کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن قتل کیوں قتل کرے کوئی کسی کو؟ ٹھیک ہے جی، یہ سب دنیا کے مفادات ہیں، جب مفادات کا کلیش ہوتا ہے تو یہ کلنگ کا پرابلم شروع ہوا وہاں سے، اور یہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پورے ورلڈ میں، اور اسپیشلی ہماری کنٹری میں، آزادی بڑی مشکل سے ملی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہاں سے لے کر آج تک انتہائی بے دردی کے ساتھ لوگوں کا نقصان کیا گیا ہے، زندگیوں کا، ان کی جانیں لی گئیں، ان کو معذور کیا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی۔ یا کس نے الاؤ کیا آپ لوگوں کو؟ پاور ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کلنگ شروع کر دیں۔ پاور آپ کو کلنگ کا الاؤ نہیں کرتی، پاور آپ کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے دی جاتی ہے، کہ لوگوں کی بہتری کیسے کی جائے، انسانیت کی بہتری کیسے کی جائے، دنیا میں جو چیزیں زندہ ہیں ان کی بہتری کیسے کی جائے۔ اور کسی ایک انسان کو بھی آپ غلط فہمی، غلط خدشات اور نیگیٹو سوچ، اور دیگر جتنے بھی آپ کے اندر والیاں اٹھتی ہیں، یا دیگر جتنے بھی آپ کو رانگ انفارمیشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ان کی بہاف پہ بے گناہ لوگوں کا نقصان نہ کریں، اور قتل سے باز رہیں۔ یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے رب کے نزدیک، قتل، زنا، چوری، ڈاکہ، یہ ہر چیز، جتنے بھی جرائم ہیں وہ سب ناپسندیدہ ہیں، لیکن جو مرڈر ہے، کسی کی جان لینا، یہ سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے۔ اور ہمارے ملک ہو یا دیگر دنیا کا دیکھ لیں آپ، کے یہ موویز ہو جائیں، ڈرامے ہو جائیں، میڈیا وار ہے، اس کے ذریعے سارا تباہ کر دیا گیا ہمارے جو انسانوں کی بہتری کا سسٹم ہے، اس کو، ہر چیز کو، گن کلچر کا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ گنز رکھیں، ٹھیک ہے، پسند ہے، اسلحہ زیور ہے مرد کا، لیکن آپ اس کا مس یوز نہ کریں۔ شوق کے لیے کسی چیز کا رکھنا نو پرابلم، لیکن اس کا رانگ یوز نہیں ہونا چاہیے، بے گناہ لوگوں کی کلنگ نہیں ہونی چاہیے، بے گناہ لوگوں پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، بے گناہ لوگوں کو تنگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا آپ نے، کسی کو موت کا خوف دلا کے لوٹا ہے، اٹس ناٹ اے جسٹ ورڈ، از اے گن پوائنٹ۔ آپ نے ایک انسان کو سکیئرڈ کیا ہے، اس کی موت کا خوف دلا کر کہ میں تمہیں مار دوں گا جان سے، کسی کے اوپر گن پوائنٹ کر کے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لہٰذا یہ مجھے چیز دے دو تم، آپ نے اس سے چھینا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ جسٹ ناٹ ورڈ گن پوائنٹ، یہ آپ کسی پہ گن کیوں پوائنٹ کریں؟ آپ خود کام کریں، حلال روزی کمائیں، عزت کی روزی کمائیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ طاقت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مس یوز کیا جائے، تو اپنی بھی قدر کریں، انسانوں کی بھی قدر کریں،
دوسروں کی بھی قدر کریں، زندگیوں کی قدر کریں، جو بھی زندگی کائنات سے جڑی ہوئی ہے، اس یونیورس سے جڑی ہوئی ہے، اس دنیا سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، زندگیوں کی قدر کریں۔ دنیا کی رونق انسان کی حیات اور زندگیوں کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں پیدا ہوئی ہیں، سب کی رونق، سب جو ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ایون درخت بھی، کسی درخت کو بھی بلا وجہ آپ نقصان نہ کریں، یہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کو پرفیکشن کی طرف لائیں، براڈ مائنڈ ہو کے چلیں، برداشت کے ساتھ چلیں، اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں تاکہ آ، ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، اور کسی کی جان لینے کے بارے میں گمان میں بھی نہ لائیں یار کہ میں کسی کو جان سے مار دوں گا، سمپل سی بات ہے۔ ہمارے ایک فرینڈ تھے، ہر وقت ان کے پاس گن رہتی تھی 24 آورس، ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی بھی انہوں نے ساری زندگی انہوں نے کبھی بھی کسی پہ گن پوائنٹ نہیں کی نکال کے، اپنے ذاتی اناد یا اختلاف کی وجہ سے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی جان کے دشمن ہیں کئی لوگ، بہت ہائی لیول کے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی پہ گن پوائنٹ نہیں کی، صرف سیلف ڈیفenس کے لیے اپنے پاس رکھ کے رکھی کہ اگر کسی نے مجھ پہ حملہ کیا یا کوئی غلطی کی تو پھر میں سوچوں گا، غلطی کرنے سے مراد کہ کسی نے مجھ پہ اٹیک کیا تو پھر میں اپنا سیلف ڈیفenس رکھنے کا حق رکھتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا لا، ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی زندگی میں انہوں نے کسی پہ گن پوائنٹ نہیں کی۔ تو یہ آپ اپنے اندر رکھیں، جو ہے نا وہ برداشت، قوت برداشت پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں، برداشت کریں، ایبزارب کریں باتوں کو، گالیوں سے پرہیز کریں، اور کیونکہ گالیاں جو ہیں، کیونکہ گالی جو ہے وہ اکساتی ہے شریف انسان کو یا کسی بھی انسان کو، وہ اکساتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایموشنس کو ڈسٹرب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے اس کو، اور وہ اکسایا جانا کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے، پھر وہی گالی جو ہے وہ لڑائی فساد جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ان دا اینڈ آف دیٹ ریزلٹ از کہ بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، زندگی کے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو گالیوں سے بچیں، انسان کی عزت قائم رکھیں، اور انسان کا اسٹیٹس مرتبہ قائم رکھیں، اور انسان کو بحیثیت انسان پریورٹی دیں، اور ایوری لائف دیٹس بلانگ ٹو دس یونیورس، اس کو پریورٹی دیں، اہمیت دیں، اور رب کی رسپیکٹ میں زندگی گزاریں کہ رب نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اس دنیا کی پرفیکشن کے لیے۔ السلام علیکم۔